سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ ہارٹ ڈے کا کیا ہے، واٹس دا ڈیٹ؟ 29 سپٹمبر ورلڈ وائڈ، یعنی کہ سنڈے کو جو ہے یہ ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کی سیلیبریشنز جو ہے آلریڈی سٹارٹ کر دی گئی ہیں۔ پرفیکٹ۔ اور یہ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا مشترکہ جو تھا پلان تھا، جو کہ ہر سال، اور مقصد اس کا یہ ہے بنیادی طور پہ اویئرنیس اباؤٹ ہارٹ ڈیزیزز۔ اور یہ اویئرنیس کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ ہارٹ ڈیزیزز جو ہے دس از دا لیڈنگ کلر ورلڈ وائڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں، اور جتنی ورلڈ وائڈ ڈیتھس ہیں اس میں اس کی پرسنٹیج جو ہے تو تقریباً 30 سے 32% ہے۔ آپ یو کین امیجن، اور پچھلے سٹیٹسٹکس سے 2021 کے سٹیٹسٹکس ہیں، اس کے حساب سے تقریباً 21 ملین ڈیتھس جو ہیں ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی۔ پاکستان میں تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ اموات ایک سال میں ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ یا اس سے ریلیٹڈ کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے ساتھ ہے، اور یہ تقریباً پرپورشن تقریباً 1500 کے قریب ڈیتھس پر ڈے پاکستان میں جو ہے ہارٹ ڈیزیز یا اس سے ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کووڈ کا ایپیڈیمک آیا، اور آپ کو خود یاد ہوگا کہ 30 سے 40 بھی اموات ہو جاتی تھی تو آپ کی نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز بن جاتی تھی، اور ایون 2 سے 4 بھی۔ اور جسٹ امیجن کہ we were so worried about this COVID deaths etc. which was a pandemic, بٹ جو ہارٹ ڈیزیز ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، اور دس از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ورلڈ وائڈ ان پاکستان آلسو۔ اور اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو اوبویسلی وی آر پور کنٹری، رینکنگ ہمارا جو ہے رچ کنٹریز میں نہیں آتی، اور یہاں آپ اندازہ کیجئے امپلیکیشنز اگر ہارٹ ڈیزیز کی اگر ینگ ایج میں ہو جائے اور 40s میں ہو جائے، جبکہ پیک آف آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ٹو اے ارننگ ممبر، مے بی اے سنگل ارننگ ممبر ان فیملی ہو، تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ہارٹ ڈیزیز کے ٹائپس کتنے ہیں سر؟ ہارٹ ڈیزیز دیکھیں جی، جہاں تک دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ہارٹ ڈیزیز۔ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا، کیونکہ اوبویسلی کئی ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو ہم کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، وہ بچوں میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ دل کے سوراخ، اینڈ اس میں یو نو اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ، اس کی ریزنز ہیں جو کہ بڑا ہو جانا، چھوٹا ہو جانا، جی اس میں کئی دفعہ دل کا سوراخ بڑا ہو تو اس سے دل بڑا بھی ہو سکتا ہے اینڈ آل دیٹ، بٹ اوبویسلی وہ اتنی زیادہ پروپورشن نہیں ہے، اور اس کی وجوہات جو ہے ڈفرینٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ارلی ایج ٹین ایج میں جو ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہے ہمارے یہاں بہت کامن ہے، جس میں رومیٹک فیور ہوتا ہے، جس میں کہ دل کے ویلز جو ہے تنگ ہو سکتے ہیں۔ اس کا لکیلی اب کچھ بیٹر ہائیجین اور بہتر انوائرمنٹل سچویشنز کی وجہ سے اور اویئرنیس کی وجہ سے اس کا انسیڈنس کم ہوا، جس میں کہ دل کے ویلز تنگ ہو جاتے ہیں۔ بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز از اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، یعنی کہ دل کی شریانوں کی تنگی اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز، جس میں کہ انجائنا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ہارٹ فیلیئر ہے، اور جو کہ الٹیمیٹلی انجیوپلاسٹی اور بائی پاس یا میڈیکل مینجمنٹ، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ دل کا سائز بھی بڑھ جانا، تو دیر آر ڈفرینٹ ایشوز، بٹ مین فوکس جو ہے اس کے اندر دیٹ از اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، کہ دل کی شریانوں کی تنگی ہو جاتی ہے، جس سے کہ انجائنا، ہارٹ اٹیک، دل کا ہارٹ فیلیئر کس طرح بچا جائے، جس کے اس کے کاسٹ امپلیکیشنز بھی ہیں اور سوسائٹی کے اوپر اور فیملی امپلیکیشنز بھی ہیں۔ تو دا بیسک از اویئرنیس اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس، اور پبلک کو اویئرنیس دی جائے۔ 29 سپٹمبر جو ہے ورلڈ وائڈ ہے، تو اس کے اندر ڈفرینٹ ہم سیمینارز، ٹاک شوز، جس طرح کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، وی آر یوزنگ پرنٹ میڈیا، وی آر یوزنگ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ٹو گیو اویئرنیس، پبلک کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو امپورٹنس بتا دی کیونکہ دس از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ایون ان پاکستان۔ سر یہ جو پاکستان میں اتنی زیادہ دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیر آر انٹرنیشنلی جی 2 قسم کے ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں نان موڈیفائبل اور ایک موڈیفائبل۔ نان موڈیفائبل پہ جس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یو ہیو اے فیملی ہسٹری ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ پھر اس کے بعد ایج کے ساتھ ود 45 to 55 ان میلز اینڈ فیمیلز جو ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹرز، یا مطلب دیز آر دا فیکٹرز، یا میل جینڈر جو ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر بہت زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ایکسیپٹ کہ تھوڑی احتیاط کریں۔ بٹ جو سیکنڈ سیٹ آف رسک فیکٹرز ہے، جس کو ہم موڈیفائبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں، جس کا ہم اگر احتیاط کر لیں تو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں یا اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں، دیز آر موسٹ امپورٹنٹ۔ اور اس کے اندر سگریٹ اسموکنگ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پھر بلڈ پریشر ہے، پھر ڈائبٹیز ہے، پھر ہائی کولیسٹرول ہے، پھر موٹاپا ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ یہ امپورٹنٹ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ
کاز کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیز, اور اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ آپ انڈیویجولی ہر سر فیکٹر اس کو کی ایویلویٹ علامات کیا کیا ہوتی ہیں دل کی بیماری کی, جس میں ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے ہمیں یہ ٹائپ کی جو بیماری ہے یہ ہونا شروع ہو گئی ہے, دل کی یہ ہمیں سچویشن شروع ہو گئی ہے, ہمیں دل کے ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے, ان سب چیزوں کے بارے میں علامات کیسے ہمیں سب سے پہلے تو آپ اپنے رسک فیکٹر پروفائل دیکھیں کہ کیا آپ ڈائبیٹک تو نہیں ہیں, کیا آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے, کیا آپ اسموکر تو نہیں ہیں, اور کیا آپ کی فیملی ہسٹری تو نہیں ہے, ہائی کولیسٹرول تو نہیں ہے. اچھا سو سب سے پہلے آپ دیکھیں واٹ از دا کلسٹر آف رسک فیکٹرز یو آر کیرنگ. لیٹس سے اگر آپ ڈائبیٹک, ہائپرٹینسن سے, اسموکر نہیں ہے, مے بی اٹس اے لیس رسک فیکٹر. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کو شوگر بھی ہو گئی ہے, بلڈ پریشر بھی ہو گیا اور وہ کنٹرول نہیں ہے, اور آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے, تو سب سے پہلے یو شوڈ بی ایٹ ہائی رسک, اور آپ کسی بھی سمٹم کو لائٹ نہ لیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ واٹ آر دا سمٹمس, اس کے اندر دو قسم کے جو دل کی شریانوں کی تنگی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ون از انجائنا, دا ادر از ہارٹ اٹیک, اور پھر کارڈک فیلر بھی ہے. انجائنا بھی دو قسم کا ہے, جس کو کہ ہم اسٹیبل انجائنا اور انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں. سو اینی باڈی جو کہ ڈائبیٹک ہے, ہائپرٹینسو ہے, ہائی کولیسٹرول ہے, یا نہیں بھی ہے, فیملی ہسٹری ہے, جو کہ مڈ 40s میں اور 50s میں واٹس ایور, سب سے پہلا جو سمٹم انجائنا کا وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی ہیوی ایکسرسائز کریں, خاص طور پہ مطلب کسی کو گار کو دھکا ہی لگانا پڑ گیا. بہت سے پیشنٹس ہمارے کہتے ہیں جی مری گئے, پہاڑی چڑھے یا ہائی اسٹیئرز ہم نے لی, اور اس کے بعد سڈنلی ہمیں کمپریشن یا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا, یا چھاتی میں دباؤ, درد. بٹ یوزلی اٹس ناٹ چھاتی. لوگ سمجھتے ہیں صرف ہارٹ کا پرابلم صرف چیسٹ سے ریلیٹڈ ہے. اٹ کوڈ بی اینی ویئر بٹوین ناف سے لے کے کان تک, اور آپ کے دونوں بازو اور انگلی تک. سو آپ کے جبڑے میں درد ہو سکتی ہے, جبڑے میں کھچاؤ ہو سکتا ہے, آپ کے آپ کو لگے گا بدہضمی سی ہو گئی, اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, آپ کے بازو میں اسپیشلی لیفٹ سائڈ اور پہ سر یہ درد. مجھے بتا دیں کہ جیسے اگر پیٹ میں درد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دل میں تو درد نہیں ہو رہی ہے تو علامات ہو رہی ہیں, اگر پیٹ میں آپ کو اس طرح کا فیلنگز ہے, پین ہو رہی ہے, تو یہ کتنے دن تک ہو تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ مطلب ہمیں اگر 2 دن یا 3 دن ہے, جیسے کسی کو یہ فیل ہو رہا, کوئی گیسٹرک پرابلم ہے, ہاضمے کا پرابلم ہے, یا پیٹ میں کوئی ایسی سویلنگ ہو رہی ہے یا بلاٹنگ ہو رہی ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں, تو کتنے دن تک ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے, اس کتنے دن بعد دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے, کیونکہ اوبویسلی السر یا گیسٹرائٹس کے ساتھ بھی پیٹ پہ درد ہو سکتی ہے, جی بٹ سب سے پہلے آپ اپنے رسک فیکٹر پروفائل دیکھیں. اگر آپ اسموکر ہیں, ڈائبیٹک ہے, ہائپرٹینسو ہے, تو میدے والے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ, اور اسپیشلی ان مڈ 40s 50s ہیں, تو میدے میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو رول آؤٹ کرا لیں کہ یہ ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا, انجائنا جو ہے اٹس یوزلی آن ایگزرشن, کہ مطلب چلنے کے ساتھ ہوتا ہے, ہیوی میل کے بعد ہوتا ہے, ذرا زیادہ آپ نے ایکسرسائز کر لی یا اسٹریس لے لیا تو پھر اس کے بعد ہوا, تو پھر تو آبویسلی دیر از ہائی لائکلیہڈ کہ یہ ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے, اسپیشلی آفٹر میلز. خالی پیٹ کچھ لوگوں کا انجائنا نہیں ہوتا. سر میرے ابھی جاننے والی ہیں کہ تو ان کی بھی نا 2 بیٹیاں تھیں, 44 کی ابھی وہ لگی ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ایک دم سے ایک اٹیک ہوا ہے اور اسی وقت وہ ڈیتھ ہو گئی, کسی کو سمجھ ہی کوئی نہیں, 2 بچے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ بہت سے لوگوں کے کیسز اس طرح کے گھروں میں سننے کو ملتے ہیں کہ ایک ہی بار اٹیک ہوا, ایک ہی بار چلے گئے, اس سے پہلے کیا کوئی سمٹم نہیں تھا, کوئی ہسٹری نہیں تھی, کوئی پتہ. ڈاکٹر صاحب اس پہ نا ذرا ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں تاکہ جو گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ بھائی کس طریقے کی علامات پہ جو ہسٹری آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, کہ پہلے اپنی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ اگر آپ چین اسموکر ہے, آپ کو اگر کوئی شوگر کا پرابلم ہے, کولیسٹرول کا پرابلم ہے, ہسٹری آپ کی چلتی آ رہی ہے, تو آپ اس طریقے سے تو اپنے ان ایشوز کو, جو پیٹ میں درد ہے یا کوئی بھی ہے, یا آکسیجن کی کمی بھی شاید میرے خیال سے اس میں ہوتی ہے, پسینے آنا, نہیں بریک پہ ہم جاتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ ایگزیکٹلی سمٹمز بتائیں گے. کال بھی کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے.